بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن ٹی وی کے ناظرین کو نماز بندی کا السلام علیکم۔ دوستو، آج جو واقعات میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے لگا ہوں، اس بات کا ماضی ہے کہ جو بدبخت لوگ ہمارے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور وہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور انیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور انیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں تمہارا انکار کرتا ہوں، تمہارے اللہ کا اور تمہاری نبوت کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت پر انجام آپ لوگ اس واقعے کے آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد انیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ کافروں نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں رات درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو، کچھ انتظام کرو کہ میرا بیٹا بچ جائے، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے انیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے انیبہ کو پھاڑ ڈالا۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ راش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تانگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر نبی کریم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا، آپ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس شخص کا حق ادا کر دو۔ سرکار نے فرمایا۔ اس نے کوئی چونچنا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واہ اللہ، آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہی اس کا رنگ فاق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ تو دوستو، اس بات سے ہمیں یہ بات سبق ملتا ہے کہ سرکار کی حفاظت کرنے کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی تھی۔ وہ فرشتے بھی غیب میں کھڑے ہوتے تھے جو کہ عام آدمی کی آنکھ سے اوجھل ہوتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سبق میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابو جہل ڈر کے مارے خوف زدہ ہو گیا کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے